کہ بھئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمایا اور کس انداز میں انہوں نے اپنے باپ کو یہ کہہ دیا کہ یا ابت افعل، قرآن نے انہی الفاظ کو نقل کر دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اللہ اکبر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جب دونوں طرف سے، یعنی تاڑی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ان سے تربیت لینی چاہیے، اور ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں تاکہ وہ صحیح راست پر آ جائیں۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک دن آپ جب عید کے لیے جا رہے ہیں تو اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے پہلے بات کرتے ہیں اور پھر اس بات کو کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بابا جی، ٹھیک ہو؟ میرا نا ایک بیٹا بیمار ہے، قاسم حسین نام 20 سالاں دا، تے او نشے چ ڈبا رہندا، ہسپتال ڈکے 8 مہینے ہوئے نے، 20 سال دا بیمار ہے۔ اچھا، تے او شادی بھی رکاوٹاں ہوئیاں نے، پاکستان کھڑیا نہیں کردا، تے تاں دا میں بڑی تو بیماری اس کو نشے کی ہے، یعنی نشہ کرتا ہے یا اور کوئی؟ نہیں، پیچھے ہیری میری کھڑیا ہاں، اتنے پتہ نہیں کسی نے کی کر دیا، شادی رکاوٹ کر دی ہے، پھر آیا اتنے پیچھے پیال کھڑی نے واپس آیا، تے 20 سالاں میں بہت زیادہ لاس کیتا، کوئی اثر کسی پاس نہیں آندا۔ ہن اتنے اودی لک آفٹر کرنے واسطے بچیاں نے نشہ چھڈا دیا، گھر آمدا پھر اسی طرح پی پا کے نس جاندے، واقعی ہن اودی بہت زیادہ پریشانی 20 دا ہم چاہیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرمائے اور آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ تو باقی چیزیں جو ہیں وہ تو ہم بتاتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ اس بچے کو الحمد شریف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ لکھ کر، اگر زعفران کستوری مل جائے تو دونوں چیزیں مل جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو جو بھی ایک مل جائے تو اس کو سیاہی بنائیں اور اس کو روزانہ ایک پلیٹ لکھ کر، یعنی وہ چاروں طرف سے لکھتے اس کو نیچے کی طرف آ جائیں یا نیچے سے لکھتے ہوئے اوپر کی طرف چلے جائیں، اور ایک پلیٹ کے اندر چاروں طرف یعنی گول طرح لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور آیات شفا جو ہیں اور کتاب میں مل جاتی ہیں، تو وہ کسی دعاؤں والی کتاب لے لیں اور آیات شفا کو لکھ کر اس بچے کو پلائیں اور پڑھ کر دم بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرمائے اور آپ کی پریشانی کو اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ جی بہت بڑا یہ مہلک مرض ہے جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے نشہ اور چیزوں کا استعمال۔ جی، اور شاہ صاحب یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو بچے پڑھتے نہیں ہیں، علم نہیں حاصل کرتے یا ماں باپ کے کہنا نہیں مانتے، پھر وہ لوگ وہ بچے جو ہے نا پھر ایسے بچوں کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جی، اور پھر ان کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں۔ لیکن میں بہن سے یہ کہوں گا کہ بہت سارے کلینک موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں علاج کے لیے۔ آج کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جن کا علاج نہ ہو سکے۔ والدین کو چاہیے، بہن بھائیوں کو چاہیے کہ یہ ان کا ہیرا ہے، یہ ان کا لال ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ دیں اور ان کو ان کا علاج کریں اور مشورہ لیں، کاؤنسلنگ کریں اور ساتھ روحانی علاج بھی کریں جیسے شاہ صاحب نے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دلدل سے ضرور نکال دیں گے۔ آمین۔ جی شاہ صاحب، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عید کا دن ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو بچے کچھ کھیل رہے تھے تو ایک بچہ آپ نے دیکھا رو رہا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جب اس نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور آج میں پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے کوئی اچھے کپڑے پہنانے والا نہیں، مجھے کوئی اچھا کھانا کھلانے والا نہیں، میری کوئی داد رسی اور میرا کوئی دھیان دینے والا نہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنتے ہی آپ کو پریشانی ہو گئی اور آپ کی آنکھوں سے میں آنسو بھر آئے، آپ نے فرمایا تیرا کوئی نہیں، تیرا میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔
جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں ہی بول رہی ہوں پھر پھر دوبارہ میں کیتا ہے۔ جی جی ایک چھوٹا بچہ ہے محمد رحیم نام دا، دعا کرو 21 سال دا، دعا کرو کم لب جائے، وہ بھی پھردا ٹردا رہندا، کم نہیں کردا جی تے او بھی مینوں شک پیندا جس طرح کے پیچھے نشے تے لگیا، تو اور ساڈے گھر بہت زیادہ پریشانی میرے گھر والا کوئی گل سمجھدا نہیں، کام نہیں کردا۔ اللہ اللہ کیا نام ہے بہن بچے کا؟ رحیم حسین ہے تو عظیم سے عظیم حسین، اللہ تعالیٰ ان نا کو بھی۔ رحیم اچھا محمد رحیم محمد رحیم، جی جی کیا محمد سر؟ رحیم، جی ضرور ان کے لیے دعا جی جی کریں، خصوصی دعا بھی کریں گے، لیکن آپ بھی ਉਹਦੇ ابو واسطے دعا کرو، بہت زیادہ گھر دا کوئی کام نہیں کرنا، پریشانیاں بہت دن لائی لگ گیا، پرائیویٹ ہے۔ ہاں لیکن آپ جو ہے نا یہ جیسے ہمارے یہ مولانا کا ایک لفظ بہت اچھا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کریں اور کہ ان کو بھی کسی کے ساتھ بٹھائیں، اور یہ جو ہے نا کہ ڈسہارڈ ہو کے گھر بیٹھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، بچے کے لیے بھی اس کو کہیں کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی کو جا کے ملے کہ بھی مجھے کام چاہیے، اور دوستوں کو ملے، اور آپ ایک جو قریب والے گھروں کی خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ کا لنک ہے، تعلق ہے، جان پہچان ہے، ان سے کہیں کہ ہمارے بیٹے کو کسی جگہ دلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی ہم تو بیٹھے یہی چیزیں آپ کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ سورۃ والضحیٰ کو پڑھے، سورۃ والضحیٰ کو 41 دفعہ پڑھے اور 41 دن پڑھے، اور اس کو اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے مغرب یا عشاء کے بعد، ضرور بر ضرور اللہ پاک اس کے لیے کوئی غیب سے راستہ کھول دیں گے، اور ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، جب بچے کے ساتھ یہ بات ہوئی تو رحمت والے نبی اس کو لے کر گھر آ گئے اور فرمایا اس بچے کو نہلاؤ دلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، پھر اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور پھر جا کر باقی صحابہ کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر میں اور آپ سوچ لیں کہ جیسا کہ ہم آج بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں پوری انسانیت کی فکر ہونی چاہیے، صرف اپنی فکر نہیں۔ وہ کسی شاعر نے تو بڑا عجیب بات کہہ دی، وہ کہتا ہے نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ہمیں ساقی بننا چاہیے اور ہمیں پوری انسانیت کی اصلاح فلاح بقا کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے ہم کو اپنے رب سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو توفیق عطا کرے اور ہم سے کام لے لے۔ جی حضرت شاہ صاحب، اب جیسے ہمارا بچوں کی تربیت کا آج موضوع ہے، تو مولانا محمد حسین آزاد مرحوم گزرے ہیں، جی جی انہوں نے تربیت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ جی جی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس کے اندر جو اخلاقی قدریں ہیں، اس موضوع کو بہت کم اب لے رہے ہیں۔ پہلے ایسی کتابیں موجود تھیں جس میں اخلاقیات یعنی اخلاقی کہانیاں اور ادب کی کہانیاں، ماں باپ کے جو ہے حقوق کی کہانیاں بہت ساری ملتی تھیں۔ اب وہ جو ہے وہ کہانیاں جو ہے وہ الگ تھلگ ہو رہی ہیں ہمارے نصاب سے، جس وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں، ہمارے اندر وہ اخلاق جیسی عظیم جو اقدار ہیں وہ مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد مرحوم نے ایک بہترین واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے اور جب وہ ان کو بڑھاپے میں گئے تو اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جو کچھ میرے پاس جائیداد ہے میں اپنی زندگی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ مکان دے دیے، کچھ زیور دے دیے، 3 ہی بچے تھے ان کے، تو کچھ ایسے میرے پاس کچھ خزانہ ہے، کچھ زیور ہیں، کچھ سونا چاندی ہے، لیکن میں اس آدمی کو دوں گا جو مجھے کچھ بن کر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ایک آزمائشی طور پر 1 مہینہ انہیں ٹائم دیا تربیت کا، تو کہا کہ دیکھیں مجھے تم 3 بھائی ہو، مجھے دکھاؤ اس مہینے میں کہ آپ نے کیا کیا ہے
اخلاقی اعتبار سے آپ سے کون سا کام انجام پایا ہے، میں دیکھوں گا مہینے کے آخر میں کہ آپ نے کیا کام انجام دیا۔ جس کا کام مجھے پسند آ گیا میں انہیں وہ خزانہ، چھپا ہوا خزانہ انہیں دوں گا۔ جی۔ تو ایک بیٹا آیا مہینے کے بعد، کہا ابا جان ایک آدمی نے میرے پاس امانت رکھی تھی اور کوئی تحریر اس نے نہ لی مجھ سے، جی، اور مہینے کے بعد جب واپس آیا تو میرا دل بہت جو ہے وہ بے ایمان ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس تحریر نہیں ہے، میں رکھ لوں تو کیا ہوگا۔ تو لیکن میں نے اللہ کا خوف سامنے رکھ کر میں نے وہ امانت ہزاروں اشرفیاں اسے دے دی۔ جی، تو باپ نے کہا بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ پھر دوسرا بیٹا آیا، اس نے کہا ابا جان اس مہینے کے دوران میں ساحل پہ سیر کر رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی ڈوب رہا تھا، اور میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ڈوبتے ہوئے آدمی کے لیے تنکا کا سہارا بن گیا اور انہیں کھینچ کر میں ساحل پہ لے آیا۔ ابا جان نے کہا بہت اچھا کام کیا۔ تیسرا بیٹا جو آخری تھا اس سے پوچھا تم نے مہینے میں کیا کیا؟ کہنے لگے ابا جان رات کا وقت تھا اور میں ایک آواز سن رہا تھا عجیب قسم کی باہر، تو میں اٹھا اور گیا تو دیکھا کہ میرا وہ دشمن ہے جو گڑھے میں گرا پڑا ہے، اور میں نے اپنی نظر پر رومال باندھا تاکہ وہ دیکھ لے کہ یہ میرا تو دشمن ہے۔ نظر پر رومال باندھ کر میں نے اس کو گڑھے سے نکالا اور اس کی جان میں نے بچا لی۔ تو باپ نے کہا کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اور اس زیور کے اور اس ہیرے کے تم ہی مستحق ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا اور دشمن کو معاف کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بات آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ بھائی دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو پانی جو ہے دریا میں جو چل رہا ہے، اور نیکی اس طرح کرو کہ اس میں ڈال دو، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ جب یہ ہماری طبیعت بن جائے تو پھر، اور جب بھی کبھی ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں اور یہ نیت نہ رکھیں کہ یہ ہمیں بدلہ دے گا، بلکہ یہ ہم نیت کریں کہ بدلہ تو ہم نے اللہ سے لینا ہے اور اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ جو ہے اپنے دل و دماغ میں ایسی جگہوں، ایسے دل اور دماغ میں اپنی باتوں کو، ان باتوں کو جگہ دیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے اسی کے مطابق ہوتی چلی جائے، کیونکہ ہمارا ابھی بریک کی وقت ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بریک کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں اس پروگرام کو۔ تو آپ اتنی دیر دیکھتے رہیے اور ہمارے سے جڑے رہیے، کیونکہ یہ جو ہم بات آپ کے سامنے لا رہے ہیں نا کہ تربیت لینی ہے ہم نے، چاہے بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اصلاحی امت کے عنوان سے آپ کے سامنے بات چل رہی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے اس میں بچوں کی تربیت کے اوپر کس طرح ہمیں دیکھنا اور توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے پاک پیغمبر اور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا رویہ ان کاموں کے بارے میں اختیار کیا اور کس طرح لوگوں کی حالت کو بدل دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ظہور اسلام سے پہلے معاشرے کی حالت اتنی خراب تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو اور خاص طور پہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر بہت پریشانی محسوس کی، بلکہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آ کر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، لیکن میرے تو ایک کہتا ہے کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ایک بچے کے سر پر بھی ہاتھ نہیں کبھی پھیرا۔ یعنی میں ایک ڈکٹیٹر دماغ رکھتا ہوں، ایک اونچا دماغ رکھتا ہوں کہ بس سب پہ روب ڈال کے رکھنا چاہیے۔ نہیں، بچوں کو آپ اگر پیار دیتے ہیں تو گھر پیار سے چلتے ہیں، جھگڑے اور ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتے۔ یہ کبھی کبھی چند دن کے لیے بات چل جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔
تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس طرح درندہ بنا ہوا تھا کہ میں نے اپنی بچی جب میرے 7 سال کی ہو گئی تو اس کو میں اپنے ساتھ بلا چلا کے لے گیا اور میں نے دیکھا ایک بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے اور اس میں اس کو ڈالا اور پھر اس کے آگے پیچھے میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی. وہ چیخیں مارتی رہی, وہ روتی رہی, وہ چلاتی رہی, میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور میں نے اس کے اوپر مٹی سے اس کو دبا دیا, اس کی چیخوں کو دبا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سن رہے ہیں, بات وہ بندہ بیان کر رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا کر دیا, تو نے ایسا کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا جس نے ایک بچی کو صحیح تربیت کی اور صحیح جوان کیا اور اس کے ساری چیزوں کا خیال رکھا اور اس کو بیاہ دیا, اس کے لیے جنت, اور جس نے دو بچیوں کو جوان کیا اس کے لیے دوہری جنت. اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس ظلم اور اس چیز سے نکال کے رکھ دیا. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حضرت شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے جی کہ بچیوں کی تربیت اور بچوں کی جو اصلاح ہے اس میں بہت زیادہ کردار ہے ماں باپ کا. ایک وقت تھا جب کہ بر صغیر ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہے جب جاتے تھے اور بچوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو, تو وہ جو ہے بچے اس بات کو نہیں مانتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ماں نے ہمیں اس سے روکا ہے. یعنی ماں کی جو تربیت ہے یہ جو ہے, یہ ماں کی جو گود ہے, یہ سب سے پہلی درسگاہ ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں گے, قرآن پاک کی تعلیم دیں گے, احادیث نبویہ کی تعلیم دیں گے, تو وہ ماں باپ کی فرما بردار رہیں گی اور ایک بہترین نظام چلائیں گی, ایک بہترین خاندان جو ہے وہ اس سے بنے گا. شاہ صاحب اکثر لوگ جو ہے وہ دوسری تعلیم پر دھیان دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب عالمہ بن جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جو بنیادی تعلیم ہے اسلام کی, دین کی, جس کو مبادیات اسلام کہتے ہیں, وہ ہر گھر میں ہر بچے کو جو ہے اس کا علم ہونا چاہیے. مثال نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, طہارت ہے, حلال ہے, حرام ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, یہ جو اسی طرح تجارت ہے, کون سی حلال ہے, کون سی حرام ہے, ریسپیکٹ ہے, فرما برداری ہے ماں باپ کی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین کم از کم 3 باتوں کی طرف اپنے بچوں کو توجہ دلائیں کہ جھوٹ نہ بولیں اور بڑوں کی عزت کریں اور نماز پر پابندی کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا ماحول بدل سکتا ہے. اور خاص طور پر میں بہن بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ سورۃ لقمان کا مطالعہ کریں. اللہ اکبر. جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں, وہ 7 قسم کی جو نصیحتیں ہیں وہ ان کا ذرا مطالعہ کریں. انہوں نے کیا کہا, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر اور نیکی کا حکم دے, اور کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کو چھپا نہیں سکتے, کسی گناہ کے کام کو چھپا نہیں سکتے, چاہے وہ کسی جگہ بھی ہو, اللہ اسے لے آئے گا اور تم پر وہ پردہ ظاہر کر دے گا. تو وہ جو 6 یا 7 قسم کی جو نصیحتیں ہیں وہ تربیت کے لیے ایک بہترین اصول ہے. ماشاءاللہ. تو جیسا کہ قرآن مجید نے, میں ایک آیت مقدسہ کا جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. آپ دونوں کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ورحمۃ بہن. اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کیسے ہیں سب؟ جی سب ٹھیک, اللہ کا الحمدللہ احسان ہے, کرم ہے. الحمدللہ بہن. جی آپ کا پروگرام بہت بڑے شوق سے ہم دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. مولانا صاحب آپ نے ایک بہن کو یا بھائی کو بتایا تھا کہ 41 ٹائم سورۃ الم نشرح ڈیلی پڑھیں گے.
ہاں ہاں کیا اس کی ہمیں اجازت ہے مجھے میری فیملی کو؟ ہاں جی شاہ صاحب بتائیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو میری بہن ایک ہی سوال ہے آپ کا؟ جی. اچھا ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ جو باتیں قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں اس کے لیے کسی بڑے کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. ہاں بالکل. ایک بات یہ اگر اجازت کے ساتھ، یعنی اس میں یہ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اجازت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اور زیادہ برکت اور رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ شرعاً کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اجازت لیں گی تو پڑھنا ہے، چونکہ اللہ نے بھیج دیا ہے قرآن پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. تو اس لیے آپ سورۃ علم نشرہ اور سورۃ والضحیٰ کو ملا کر پڑھیں. جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے اولاد کے بارے میں ایک عجیب سا جملہ بولا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیت املاک. کیا بات ہے رب تعالیٰ کی نظام کی. فرمایا اے لوگو اپنی اولاد کو مفلسی اور خوف کی وجہ سے جو ہے یہ مت سمجھو کہ ان کی اولاد کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے روزی کم ہو جائے گی. نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی تم کو بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دے رہے ہیں. اس لیے اس بات کا یہ کبھی نہیں خیال کرنا کہ بھی بچے جو ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اپنے بچوں کی طرف دھیان دو اور بچے زیادہ سے زیادہ جو اپنے بناؤ تو کل قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا. تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں جگہ دو اور بچوں کی صحیح طریقے سے کوشش کر کے تربیت کرو. جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سورۃ لقمان کی جو ہے اگر آپ تھوڑی کوشش کر کے، بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے بس مولوی صاحب بھی کوئی ایسی گولی دے دیں جس سے سارے بچے ٹھیک ہو جائیں. جی وہ ٹھیک ہے، ہم اپنی کوشش میں ہیں، لیکن آپ بھی تھوڑا مطالعہ کریں، خود بچوں کے بیٹھ کر بچوں کے ساتھ ایسی اچھی باتیں سنایا کریں کہ بھئی بچوں کی ذہنی تربیت ہوتی چلی جائے. اگر ذہنی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے اس کا فرق ہی اور پڑتا ہے. اور میرے سامنے ایک عجیب حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ بھی یہ بڑا پریشان ہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری ماں آپ کے بارے میں سخت اور سست جملے کہتی ہے جو جس سے برداشت نہیں ہوئے اور میں روتا روتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ میری بات کو سن لے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. میرے رب نے اسی وقت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف گئے کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میری دعا پہنچتی ہے. لیکن نبی کی دعا اس سے پہلے پہنچ چکی تھی کہ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے اور ماں غسل کر رہی ہے اور غسل کر کے اٹھی اور نہا کے اٹھی اور کہا مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جی ہے مولانا. جی کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جزم باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یعنی جب تک ہم مذہب سے اور دین سے ہم لگاؤ پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے بچیوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کی تعلیم کو گھر کی خوبصورتی کا ذریعہ بنائیں، خود بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور روزانہ 1-2 رکوع جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے بچوں کو جو ہے اس کا سبق دلائیں. گھر میں تعلیم کا نظام، ہاں تعلیم کا نظام جو ہے وہ اپنائیں. اور حضرت شاہ صاحب میں تو سمجھتا ہوں آج ہم لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں جس وجہ سے پریشانیاں جو ہیں متواتر ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر سمارٹ فون ہم نے بچوں کو تھما دیے ہیں، لیپ ٹاپ کی سہولتیں دے دی ہیں، انٹرنیٹ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو کریں لیکن اس کا کوئی وقت اس کا متعین ہو. اور دیکھیں شاہ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر تھوڑی سی بات کر لیں. مثال کے طور پر آپ مذہب کو کہاں نکالیں گے؟ مثال کے طور پر ٹھیک ہے
پہلے ہمارے پاس خچر ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے سواریوں کے لیے، آج جہاز ہیں، لیکن چلانے والا جو کپتان ہے اگر اس کی کوئی تربیت صحیح نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو وہ کیا قوم کو ڈبو دے گا یا قوم کو سنوار دے گا؟ جی دعا کریں بس اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی دے، تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔